بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پارٹ 4۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 لاکھ سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت اور بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث دشمنوں کی صفوں کو ختم کرتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافروں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کہ اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمن کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالتے ہی ایسے ہی دشمن پر غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیروں، نیزہ اور برچھوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں لگی اور یوں اسلام کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کا لشکر سپہ سالار چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید نے حیرت انگیز چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومی اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔
بقیہ حصہ پارٹ 5 میں۔